ڈپریشن سوال ہی غلط ہے. میں آپ کو صحیح تصویر الٹی پکڑی ہوئی سیدھی کر دیتے ہیں ذرا تصویر کو. ٹھیک ہے. ڈپریشن ایک اللہ کی نعمت ہے. اوکے, اس کو انجوائے کریں. خدارا ڈپریشن ایک واحد اللہ کی آواز ہے آپ جسم کے اندر سے آتی ہے کہ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو, دنیا میں کچھ اور کام کری, اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا, تمہارا جسم اندر سے آواز دے رہا ہے. اس کو دور نہ بگائیں, اس کو ٹریٹ کریں, اپنے آپ کو ٹریٹ کریں. سوری, اس کو نہ ٹریٹ کریں, اپنے آپ کو ٹریٹ کریں. ڈپریشن وہ آواز ہے اللہ کی جو اندر سے آتی ہے کہ معاملات اصل میں کچھ اور ہیں اور میں کہیں اور ہی پھنس گیا ہوں. ہوں. ٹھیک ہے. قرآن کی آیتیں عربی میں پڑھ کے نہیں تمہاری ڈپریشن آپ کی کسی کی بھی ٹھیک ہونی, ان کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے سے ٹھیک ہونی ہے. اور میں پھر بتا دوں, اگر آپ بڑے مقصد پہ نہیں ہیں تو اللہ کرے آپ ڈپریس ہوں, اللہ کرے آپ پیشنٹ بنے, 10 10 سال مریض رہیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کام کوئی اور تھا. ٹھیک ہے. ایک مسلمان ڈپریس صرف تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کام نہیں کر رہا ہوتا. یاد رکھیے گا, سکون کام نہ کرنے میں نہیں ہے, سوئے رہنے میں سکون نہیں ہے, سکون صرف اللہ کے کام کرنے میں. یہ اصول یاد رکھیے گا. غیر مسلم بھی جب اللہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو سکون میں ہوتے ہیں. اوکے, سو یہ آپ میری بات نہ مانیں, آپ اٹھائیں کیس اسٹڈیز دنیا کی, چاہے مدر ٹریسا ہو, ایدی ہو, مینڈیلا. دنیا میں کسی ایک ریڈی والے کو بھی پکڑیں, اگر وہ اللہ کے کاموں میں مشغول ہے سکون میں ہے, اور اگر وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہے تو ڈپریشن. بس یہ اصول یاد رکھیے گا. نہیں, پر وہ جو مجھے میسیجز آتے ہیں نا, وہ ان کا یہ مسئلے نہیں ہوتے کہ ہمیں اللہ کے کام کرنے ہیں یا ہمیں کوئی اس طرح ہاں, وہی تو والے. کہہ رہا ہوں, اللہ کرے ڈپریشن کے دورے پڑے ہیں, اللہ کرے ان کو کئی سال ڈپریشن رہے تاکہ ان کو ریئلائزیشن ہو. نہیں, وہ تو پھر جن کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ تو اندھیرے میں بیٹھے رہنے اور گانے سننے اور سیڈ سانگ سننے اور زبردستی خود کو سیڈ کریں فیل کریں کریں کروانا. کریں ہاں, وکٹمائزیشن کو ورچو سگنلنگ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. اپنے آپ کو خود ہی فلم کا ہیرو بنا کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے گواہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ میں کتنا بڑا مظلوم ہوں. یہ عورتوں کو اسپیشلی, یہ عورتوں کے اندر بیماری میں نے زیادہ دیکھی ہے, دیسی عورتوں میں, کہ لوگوں کو بتا رہی تھی دیکھیں نا میرے پہ میرا شوہر کتنا ظلم کرتے ہیں, میرا باپ کتنا ظلم کرتے ہیں. اور اپنے مطلب یہ کون سی ایسی فلم ہے جس میں یہ والی لڑکی ہیروئن ہے کہ جس کے اوپر سارے کے سارے ظلم ڈالتے ہیں, اور وہ اس بات پہ ہیروئن ہے کہ سب آ کے اس کو مار دیتے ہیں. یہ کون سی فلم ہے؟ یہ فلم سپر فلاپ ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف آپ کے باکس آفس پہ ہٹ ہو رہی ہے. دنیا میں آپ کسی اور پہ یہ فلم اپلائی کریں گی تو آپ کہیں گے یار کیوں ہر وقت رحم کی اپیلیں کرتی رہتی ہے, تو فلم ہیرو نہیں ہے, کوئی ہیرو آگے بچائے گا تجھے, تو کہیں سے بھی اس وجہ سے ہیرو نہیں بن رہی. صحیح, تو پھر ٹھیک ہے, پھر رہنے دے, پھر ان کو ڈپریشن میں خود ہی نہیں کریں گے. ڈپریشن از اے گفٹ. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نا آپ نے کہا تھا کہ ٹیمپل آف سلیمان علیہ السلام دجال نے بنایا تھا, تو وہ اتنے مجھے میسیجز آئے اس کے, اور کہ بھئی وہ تو جنات نے بنایا تھا. یہ کیا بات کر دی؟ اچھا, تو کیا کروں میں؟ آپ بتائیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ آپ بتائیں کہاں سے آیا کہ جنات نے بنایا؟ سرکش جنات نے, یہ قرآن میں نہیں. اچھا, کیا بات ہے, ٹیمپل آف سلیمان کے لفظ قرآن پاک میں نہیں, وہ سرکش جنات کا تو ذکر ہے نا. اور ملکہ سبا کا تخت لانا تھا, تو افریت نے کہا تھا قرآن میں یہ ہے کہ میں سبا کا تخت اٹھا کے لا دیتا ہوں, اس سے اتنی دیر لگے گی جتنی دیر میں آپ کھڑے بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. یہ ہے جنات تک کا معاملہ. ٹیمپل آف سلیمان علیہ السلام جو تھا اس کے اوپر بڑی بڑی لمبی تفصیل لکھی گئی ہوئی ہے, اور دجال نے بنایا نہیں بنایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے, مگر علماء نے اس بندے کے بارے میں کہا ہے کیونکہ ایک آدمی نے یہ ٹھیکہ لے لیا تھا, کیونکہ حضرت سلیمان نے چیلنج دیا تھا کہ ٹیمپل تو میں بنواؤں گا تم سے, جس سے وہ بندہ بنائے گا یا وہ جن بنائے گا یا انسان بنائے گا کہ جو اس شرط کو پورا کرے گا کہ ٹیمپل بنانے کی ایک بھی آواز نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو سلیمان کے سامنے تو کوئی جن تو نہیں غائب ہو سکتا تھا نا, تو اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ جن نہیں تھا. کہ جب ٹیمپل بن گیا تو سلیمان اپنے حواریوں کے ساتھ انٹر ہوئے ہیں دیکھنے کے کیسا بنا ہے, تو بندہ تو اندر ہی تھا ابھی, تو اس نے گراؤنڈ اپ کنسٹرکشن کی تھی, خود اندر ہی رہ گئی. تو جب وہ اندر گئے تو وہ بندہ غائب تھا, تو بندہ ہی غائب ہوتا ہے نا, جن تو غائب نہیں ہوتے, جن تو پہلے ہی غائب ہوتے ہیں. سلیمان تو دیکھ سکتے ہیں نا جنوں کو. ٹھیک ہے, میں اسٹل کنفیوزڈ ہوں, لیکن ٹھیک ہے, شاید کسی کو سمجھ آ جائے. نہیں, میں آپ کو ویسے آرگومنٹیشن دے رہا ہوں, اگر اس چیز کے بارے میں علماء نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ وہ دجال تک, کیونکہ لمبی تفصیل ہے, کسی اور دن کریں گے. میں نے ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر, اور ایک اور ویڈیو بھی آ رہی ہے الف ٹی وی کے اوپر, بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ہم نے کور کرنے کی کوشش کی. دعا کریں کہ وہ اتنی تفصیل میں جا سکوں جتنا مجھے ضرورت ہے جانے کی. مگر حضرت سلیمان کے دور میں یہ دو واقعات قرآن پاک میں, یہ واقعہ جو ہے نا ملکہ سبا کا تخت لانے والا, اس کے اوپر جس طریقے سے انسان نے وہ ملکہ سبا کا تخت انسان اٹھا کے لایا تھا, جن سے نہیں ہوا تھا. جن نے کہا تھا کہ اتنی دیر, تو اس نے انسان نے کہا تھا بڑا سلو ہے تو.
وہ جس ٹیکنالوجی سے وہ لے کے آئے نا، تو اس بندے نے کہا تھا میرے پاس ایک کتاب کا علم ہے. تو علماء نے وہ پوری ٹریجیکٹری ٹریک کی ہے کہ کیونکہ بنی اسرائیل کا بڑا ڈیپ تعلق ہے دجال کے ساتھ، ویٹ بھی اسی کا کر رہے ہیں. خیر تو کیا سرائی یہ کی گئی ہے کہ پھر وہ وہی ہوگا، کیونکہ یہ کارنامے جس طریقے سے اس نے کیے ہیں اس کی کوئی تعریفی کلمات بھی نہیں ہے قرآن پاک میں. ایک بس خبر دی گئی ہے ہمیں کہ اس واقعے کا ایسے ہوا تھا، اور یہ بھی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے کہ ٹیمپل آف سلیمان جو ہے علیہ السلام نے کیسے ٹھیکہ دیا اور کیسے بنا بغیر آواز کی. تو یہ پھر علماء پھر اس طریقے سے قیاس خود کرتے ہیں اس کے اوپر کہ پھر پیٹرن یہ بتا رہا ہے. جن کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ادھر، کیونکہ دجال کو جن تو نہیں ہے. کہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بنو سعد بھیج دیا گیا تھا، اور تب شاید یہ رواج تھا کہ بچوں کو دور بھیج دیا کرتے تھے. تو اس میں کیا حکمت تھی؟ مطلب بچوں کو ماں باپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے ہوتا اس ایج میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے بیٹے تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کو بھی دور بھیج دیا گیا تھا. اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کی جو ہے نا مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کو تو ماں باپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے. دو باتیں اور سمجھے، سیرہ جس نے بھی پڑھی ہے اس میں تفصیل یہ بتائی گئی ہے. مکہ کے عرب یہ کام کرتے تھے، یاد رکھیے گا. مکہ واز ان دیئر اوپینین اے ویری پولیوٹیڈ سٹی. ٹھیک ہے، تو وہ دور صحرا میں خشک انوائرمنٹ میں بھیجتے تھے تاکہ صحت جو ہے نا بچے کی مینٹین رہے. یہ لکھا ہوا ہے، میری رائے نہیں ہے، انہوں نے خود بتایا ہوا. دوسرا، جو مکہ کے اندر باہر سے ٹریولرز آ کے لوکل کلچر کو افیکٹ کر گئے تھے، اس میں لینگویج بھی افیکٹ ہوئی تھی، اور بھی بڑی چیزیں افیکٹ ہوئی تھی، مگر لینگویج بھی افیکٹ تھی. ان تمام افیکٹ سے دور کرنے کے لیے بچے کو خالص عربی وہاں پہ سکھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ دو میجر فیکٹرز تھے. تھرڈ فیکٹر یہ تھا کہ اس کلچر میں ان لوگوں کو کا ذریعہ معاش یہ تھا، وہ بچوں کو لیتے تھے، دودھ پلاتے تھے، اور ان کا کام یہ تھا، اور ان کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا. تو اس سسٹم کو ریکگنائز کیا ہوا تھا، نبی السلام نے بھی کیا، ان کے گھر والوں نے بھی کیا ہوا تھا کہ دس از what they do. So it's not like کہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہو رہا تھا. مکہ کے اندر یہ ایک جو ہے نا معاملہ اس طریقے سے رکھا ہوا تھا. اور یہ لکھے ہوئے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو اسی طرح کا بیانیہ میں نے جاری کیا جو میں نے پڑھا ہے کہ جس وجہ سے مکہ نزی کام کرتے ہوتے تھے. لیکن ابراہیم رضی اللہ عنہ تو مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کو بھی مدینہ سے دور بھیجا گیا تھا، یا وہاں کا بھی ماحول ایسے ہی تھا؟ نہیں، وہ قریشی سسٹم تو نہیں چینج ہوا نا کہیں پہ بھی. وہ پھر کلچر وہاں پہ بھی چلتا آ رہا تھا، مکہ سے مدینہ چلا گیا. جی ہاں، مکہ کا مطلب ہے پیپل فرام مکہ، ناٹ پیپل who were born and raised in مدینہ، پیپل فرام مکہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بائیفرکیشن کی بھی ہے نا. اب آپ اسکالرشپ پڑھیں گے نا، جب سیرہ پڑھیں گے، جب شمائلی کی کچھ کتابیں پڑھیں گے، تو انہوں نے مدینہ کے کچھ ٹرائب کی ایگزامپل دی ہے، ان کے بچوں کی بھی. مدینہ کے لوکلز کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے تھے بیکاز آف whatever reasons. مکہ کے سارے لوگ ایسے کام کرتے تھے، اور آئرونکلی مکہ کے جو لوور سوشیو اکنامک کلاس کے لوگ تھے نا، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. یہ ایک مور آف ایک متوسط گھرانے کے لوگ افورڈ کر سکتے، زیادہ پیسے دینے ہوتے تھے نا اگلوں کو. تو سیکنڈلی مدینہ میں جتنے بھی لوگ مکہ سے گئے تھے انہوں نے یہ والا کلچر نہیں چھوڑا تھا کہیں سے بھی. ایک تو وہ تعلقات بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ قبیلوں کے آپس میں ایک بڑے اسٹرانگ ٹائز ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ لائک کہ مطلب کوئی امپلائمنٹ نہیں تھی، اٹس مور آف ریلیشن شپ بٹوین ٹرائبس. وہ بچے کو جب دودھ پلا کے پالتی ہے نا، تو اس تمام بچے، آپ کو پتا نا اسلام میں اصول ہے کہ پھر وہ اس کے رضائی بہن ہوتے ہیں، رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں. اوکے، تو یہ ایک ٹرائبل کمیونٹی آپس میں ویل نٹ، ایک کنیکشن تھا ان کا، جو کہ صحابہ نے نہیں چھوڑا تھا کہ یہ ہمارے ٹرائبس کے بھی بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ معاملہ کس طریقے سے، عربین سائیکالوجی کس طریقے سے کام کرتی تھی.